امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فعل دیکھا مامون ملعون نے، بہت برا لگا اسے بہت خراب لگا۔ اب اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کے لیے اس نے کئی مناظرے بھی رکھوائے، ایک ایک کر کے وہ مناظرے رکھواتا تھا کہ کبھی نہ کبھی امام کو نعوذ باللہ شکست ملے گی، مجھے تسکین ہو جائے گی، مجھے تسلی مل جائے گی کہ میں نے ایک مرتبہ تو امام کو شکست دی، نعوذ باللہ، یہ اس کا ارادہ تھا۔ اب ایک مناظرہ میں جو تاریخی مناظرہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، تاریخی مناظرہ ہے یہ، اس نے مامون ملعون نے کتنے مناظرے ہوئے لیکن ایک میں بھی وہ امام کو شکست نہیں دلا پایا۔ وہ کرتا ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو بلاتا تھا اور ایسا ماحول تیار کرتا تھا کہ لگ ایسے رہا ہو کہ وہ بندے اپنے آپ سے سوال کرنے آئے ہوں امام سے، یہ صاف کا صاف رہے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ خود ہی نعوذ باللہ امام کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے اس وقت جتنے بھی ادیان تھے، جو دین تھے الگ الگ، جو الگ الگ مذہب کے ماننے والے تھے، یہودی عیسائی جو آگ کے پوجا کرنے والے تھے، اس طرح سے الگ الگ لوگوں کو اس نے پیغام بھجوایا کہ آؤ اور تم مناظرہ کرو۔ بڑے بڑے عالموں کو اس نے دعوت بھجوائی کہ اسے شکست دو، تمہارے میں جتنا بڑا عالم ہو سب سے بڑے عالم کو لانا، یہ کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے، یہ بڑا قابل ہے، میں نے بہت مناظرے دیکھے ہیں اس کے، بڑا قابل ہے، یہ بڑی ذہنیت رکھتا ہے۔ دیکھیں امام اسے کہتے ہیں جو سوال ہونے کے بعد خیال نہ کرے، سوچے نہیں اس نے کہاں سے سوال کیا، اسے جواب کیا دوں، بلکہ امام اسے کہتے ہیں جس وقت سوال ہو اسی وقت جواب ملے، جس زبان میں سوال ہو اس زبان میں جواب دیا جائے، جس مذہب کی کتاب سے سوال ہو اسی مذہب کی کتاب سے جواب دیا جائے۔ امام اسے کہتے ہیں حاضر جواب، جسے کبھی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی ہو، جسے کبھی وقت نہ مانگنا پڑا ہو کہ کل تک کا وقت دو، ذرا پوچھ کے بتاؤں گا، ذرا پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو یہ پوچھنا اور پوچھوانا یہ امام کی صفت میں نہیں آتا۔ امام وہ ہوتا ہے جو حاضر جواب ہو، ادھر سوال ہوا ایسے جواب ملتا ہے، ادھر سوال ہوا اسی زبان میں جواب ملتا ہے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بڑے بڑے پادریوں کو بلایا کہ امام سے مناظرہ کیا جائے تاکہ شکست ہو، اور یاد رہے امام کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے پائے۔ وہ پورا جو محل تھا وہ امام کے دشمنوں کا تھا، مگر جب امام مدینے سے خراسان کی طرف بڑھے، خراسان کی طرف جہاں پر مامون، جہاں پہ وہ حکمرانی کرتا تھا، تو آتے آتے راستے میں جو امام کو لینے بھیجے تھے یہ گئے، تب تک مامون کے تھے، آتے آتے امام کے ہو گئے، کچھ ظاہر میں امام کے ہو گئے، کچھ اندر سے امام کے ہو گئے، لیکن انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ ویسے ہی امام کئی وقت سے دربار میں، آپ اسی محل میں رہتے تھے، تو جو مامون جسے اپنا سمجھتا تھا اصل میں اکثریت امام کی ہو چکی تھی، وہ اندر سے امام کے چاہنے والے ہو چکے تھے۔ اب اس نے تمام لوگوں کو، تمام ادیان کے الگ الگ عالموں کو جمع کیا اور سب جمع ہو گئے۔ پھر اس نے انہیں کہا کہ بھائی انہیں اپنی اپنی زبان میں پوچھ لو کہ کیا یہ لوگ تیار ہیں، ان کی تیاری ہو چکی، یہ تیار ہے بالکل ریڈی، ایک دم فرسٹ کلاس، ٹکا ٹک، کوئی چیز کی کمی تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ بندے سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اتنے سارے، وہ کیسا بندہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ جب تم دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ ہے ہی ایسا کہ جو اسے دیکھتا ہے یا اس کا محب ہو جاتا ہے یا اس کی ہیبت اس کے دل میں آ جاتی، یا اس کی ہیبت دل میں بیٹھ جاتی۔
وہ پھر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا. تم نے تیاری کر لی ہے, وہاں کانوں کان خبر تک نہ پہنچنے دوں گا میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ چل جائے وہ تیاری شروع کر دے, اسے تیاری کا بھی موقع نہیں ملنا چاہیے. لہٰذا ان لوگوں نے, اب انہیں کیا پتا کہ یہ علم لدنی کے وارث ہے, یہ اللہ کے علم کے, مصطفیٰ کے علم کے وارث ہے. انہیں کیا پتا بیچاروں کو, ان جاہلوں کو جن کا اپلا مال خالی ہو ایسا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ لوگ تیار ہو گئے کہ ہاں بھائی اب تیار ہیں, تو اس نے اپنے اس درباری میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ امام کو. وہ سمجھ رہا تھا میرا ہے, اور وہ تھا امام کا عاشق. وہ دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں پہنچا, امام کی بارگاہ میں پہنچا, ہانفتا ہوا, شکل اس کی بیچارے کی اتری ہوئی تھی, پریشان تھا. امام علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی, محل کے دروازے پر. امام نے دروازہ کھولا, اس کا پریشان چہرہ دیکھا. امام نے پوچھا کہ پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ مولا مامون نے دربار میں بلایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بلایا مجھے ہے, پریشان تو ہے. بولتے ہیں نا, بات سمجھ آئے تو, بلایا مجھے ہے پریشان تو. اس نے کہا کہ بولا بات اصل میں ایسی ہے کہ اس نے کہیں دین کے لوگوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ سے مناظرہ کروانا چاہتا ہے. تو امام نے فرمایا تو اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اس میں کون سی پریشان ہونے والی بات ہے؟ اس نے کہا کہ مولا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے شاطر ہیں, اتنے چالاک ہیں کہ سوال کچھ اور ہوتا ہے, یہ سوال کو ادھر ادھر گھما پھرا کے جواب کچھ اور بنا دیتے ہیں. مولا مجھے یہی پریشانی ہے کہ یہ لوگ سوال بدل دیتے ہیں مولا, اسی لیے میرا چہرہ اترا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر, چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. چہرہ میرا نہیں, مامون کا اس وقت دیکھنے والا چہرہ ہوگا جب میں ہر مذہب کے لوگوں کو ان کے مذہب, ان کی زبان, ان کی کتاب سے جواب دوں گا. جب میں ہر اس کو اس کی کتاب سے جواب دوں گا, اس کی ہی زبان میں جواب دوں گا, وہ بندہ خوش ہو گیا. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کا سیدھا سیدھا جواب دینا, مکھن نہ لگانا. امام نے فرمایا کہ مجھے سچ سچ بتا کہ یہ مامون نے یہ مناظرہ کیوں رکھوایا؟ اس نے کہا کہ مولا اس نے اس لیے مناظرہ رکھوایا تاکہ نعوذ باللہ آپ کی شان کو گھٹا سکے, تاکہ اگر آپ خدا نخواستہ یہ اگر ہار جائے مناظرہ تو یہ آپ کی شان کو نیچا دکھا سکے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی لیے تجھ سے پوچھ رہا تھا تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ یہ مامون, اس نے جو مجھے ولی عہد مقرر کیا, یہ اصل میں میرا محب نہیں, میرا مخالف ہے, یہ اندر سے میرا دشمن ہے. زمانے کو پتہ چلنا چاہیے. امام دربار میں پہنچے, وہاں پہ عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے. میں یہ دو مناظرہ پڑھوں گا, ایک جو عیسائیوں سے ہوا, دوسرا جو یہودیوں سے ہوا. عیسائیوں سے امام علیہ السلام نے سب کا چہرہ دیکھا, سب کا چہرہ, اور آپ نے فرمایا آپ لوگ تیار ہیں؟ امام نے ان سے فرمایا تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں. جب امام پہنچے تو مامون ملون نے کہا دیکھیے مولا یہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے, بس یہ لوگ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں مولا یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ جو پوچھنا چاہے پوچھ لے. پھر امام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ سوال پہلے کریں گے یا میں سوال کر لوں؟ تو اس نے تو کہا کہ یہ صرف پوچھنے آئے. تو امام تو جانتے تھے تو آئے ہیں مناظرے کے لیے. امام نے فرمایا کہ پہلے میں سوال کر لوں یا آپ مجھ سے سوال کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سارے ہیں, ایک ایک جب سوال کریں گے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی, آپ بھی ہم سے ایک ایک سوال کر لیجئے. دیکھیں ترتیب میں توحید, رسالت, ولایت, اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے توحید. توحید ہے. یہاں پر امام نے اس معیار کا بھی خیال رکھا. سب سے پہلے توحید, جو بندے توحید کے وحدہ لا شریک ہونے کے جو منکر تھے, مولا سب سے پہلے ان سے مخاطب ہوئے, عیسائیوں سے, کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے تھے, اللہ کے بیٹے. وہ کیا تھے؟ ابن اللہ. امام نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں تھے, وہ عبد اللہ تھے. ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. ابن اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بیٹا.
عبداللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ بات ذہن میں رہے. ابن اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا بیٹا. ایسے نہیں، سارے مل کے بولو. ابن اللہ کا مطلب اللہ کا بیٹا، اور عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. ابن اللہ کا مطلب اللہ کا بیٹا، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے وہ عبدہ و رسولہ تھے. وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ معصوم تھے، وہ ہر خطا سے پاک تھے، لیکن وہ اللہ کے بندے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ معصوم ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نماز روزے کے چور تھے. حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. جیسے آپ لوگ سائلنٹ موڈ پہ ہو گئے، ویسے ہی وہ دربار پورا سائلنٹ موڈ پہ ہو گیا. اور عیسائیوں نے جب یہ سنا تو وہ چیختے چلاتے کھڑے ہوئے، تمہیں کس نے مسلمانوں کا عالم بنا دیا؟ تمہیں یہی نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ انہوں نے رات میں کبھی مصلی سے وہ کبھی اٹھے ہی نہیں. وہ ہمیشہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. تم کہتے وہ روزے کے چور تھے، انہوں نے دن میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات میں انہوں نے کبھی بستر نہیں بچھایا سونے کے لیے. وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ رات میں عبادت کرتے تھے. امام نے فرمایا کہ تم مانتے ہو کہ عیسیٰ رات میں عبادت کرتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے؟ کہنا کہ بے شک یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ علماء کا متفق عقیدہ ہے. ہمارے سارے علماء مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پوری رات نماز پڑھتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے. امام نے فرمایا کہ نماز اور روزہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبادت ہے. تو فرمایا کہ اب بھی نہیں سمجھے، جو عبادت کرے وہ عبداللہ ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا. جو عبادت کرے وہ عبداللہ ہوتا ہے، وہ ابن اللہ نہیں ہوتا. امام علیہ السلام نے سوال کر لیا. اب آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری باری. عیسائیوں نے اپنی کتاب بند کی. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں سوال کرنے جیسا چھوڑا ہی دی. جو ہمارا عقیدہ تھا وہ تو یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ عبادت کرتے تھے. جو عبادت کرے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بیٹا نہیں ہوتا. پھر باری آئی یہودیوں کی. امام علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ ہاں جناب آپ، اب تمہاری باری ہے، اب آپ کی باری. امام نے فرمایا کہ آپ آدم سے لے کے موسیٰ تک نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ کے بعد کسی نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ یہودیوں نے کہا کہ بات اصل میں ایسی ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئے انہوں نے حضرت موسیٰ جیسا کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حضرت موسیٰ جیسا کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لہٰذا ہم نہیں مانتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ اور بہتر معجزے دکھائے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد. کہنے لگے کہ وہ ہم نے نہیں دیکھے. کیا کہا؟ ہم نے نہیں دیکھے کسی اور نبی کے موسیٰ کے علاوہ معجزے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ کا معجزہ تم نے آپ دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کو معجزے دکھاتے ہوئے تم نے خود دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو امام نے فرمایا کہ پھر کیسے تمہیں پتہ چلا کہ وہ معجزے دکھاتے تھے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے، ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں تمہاری کتاب سے ان نبیوں کا تذکرہ بتا دوں جو موسیٰ کے بعد تشریف لائے ہیں تو کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب سے اگر ہوگا تو مان جائیں گے. فرمایا کہ بتاؤ تمہاری سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے توریت. کون سی زبان میں ہے؟
عبرانی زبان میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس تھوڑے دور وہ اس طرف کھڑے تھے. امام نے فرمایا کہ تو کتاب کھول. کتاب اس نے کھولی. امام نے فرمایا کہ دیکھ تیرے دائیں صفحے پر یہ عبارت ہے. وہ وہاں کھڑا ہے, تھوڑا لفظوں کی قدر کرے. امام نے وہ وہاں کھڑا ہے, وہ یہودیوں کی جو جماعت ہے وہ وہاں کھڑی ہے. امام نے فرمایا کہ تو نے جو صفحہ کھولا ہے اس کی دائیں طرف دیکھ, اس کی پہلی جیسے قرآن میں آیتیں اور صورتیں ہوتی ہیں ان میں بھی ایسے آیتیں توریت کے اندر موجود ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھ یہ صفحہ جو تو نے کھولا ہے اس کی پہلی آیت ہے, اور دیکھ میں عبرانی زبان میں تلاوت کرتا ہوں. مجھے بتا, ان لوگوں کو بتا کہ میری عبرانی زبان میں تلاوت کرنے کا طریقہ کیسا ہے. امام نے تلاوت کرنا شروع کیا. امام نے تلاوت کرنا شروع کیا. وہ یہودی پریشان ہو گئے. اس نے کتاب بند کی. اس نے کہا کہ میں یہاں آپ وہاں, آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے. امام نے فرمایا کہ میں زمانے میں حجت خدا ہوں. میں حجت خدا ہوں. اگر میں دیکھ کے بتا دوں تو اللہ کی حجت کیسی. اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے. اگلی بات اس نے کہا کہ موسیٰ کے علاوہ کسی نے ایسے معجزے نہیں دکھائے. آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مردے زندہ کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ کیا تھا, ایک عصا تھا جو سانپ اژدہا بن جایا کرتا تھا, اور آپ کو اللہ نے ید بیضا جو آپ کا ہاتھ تھا, جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نوٹ نکلتی تھی, جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نوٹ نکلتی تھی, ہے نا, ید بیضا. تو امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تو اس سے بہتر معجزہ کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا حضرت موسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا؟ پھر مصطفیٰ نے, آخری نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا کسی اور نبی نے یہ کیا؟ کیا حضرت موسیٰ نے یہ کمال دکھایا؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان نبیوں کا تذکرہ ہماری کتاب سے دکھا دو. امام نے فرمایا کہ تمہاری توریت میں جیسے ہمارے صورتیں ہوتی ہیں ان میں بھی صورتیں, ان میں بھی آیتیں. امام نے فرمایا کہ فلاں صورت کی فلاں آیتیں کھول. وہ وہاں کھڑا ہے. اس نے وہ آیتیں کھولی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ کے لیے توریت میں کیا آیا؟ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى طُورِ سینا, کہ رب تیرے رب نے طور سینا پر یعنی کوہ طور پر وحی نازل کی. حضرت موسیٰ پر, کوہ طور پر حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے یہ تو ہم مانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ اگلی آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَعَلَى جَبَلٍ سَعِيرٍ, اور اللہ نے جبل سعیر پر سعیر نامی پہاڑی پر تجلی وحی نازل کی. بتاؤ یہ کس پہ وحی نازل کی؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا. تو امام علیہ السلام نے عیسائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ پر کہاں وحی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے, ہمارے عالموں نے بھی قبول کیا ہے کہ جبل سعیر پر حضرت عیسیٰ پر وحی نازل ہوئی. یعنی پتہ چلا حضرت عیسیٰ کا ذکر توریت میں موجود تھا. اس کے بعد سرکار امام نے فرمایا کہ اتنا ہی نہیں, اگلی ایک اور آیت ہے. آپ نے فرمایا کہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلٍ فَارَان, جبل فاران, کہ اب یہاں پر ایک اور جبل فاران ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جبل فاران کسے کہتے ہیں؟ مکے کی پہاڑیوں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جبل میں, ہم نے اس علاقے میں آخری نبی کے لیے وحی کو نازل فرمایا. اب آپ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے, یہ کس پر وحی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا کتاب تو ہماری ہے مگر ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس پہ نازل ہوئی. یہ جو جبل فاران ہے, امام نے فرمایا کہ یہ مکہ کی وادیوں کا نام ہے, پہاڑی علاقوں کا نام ہے. وہاں پر ایک پہاڑی میں ایک غار ہے, غار ہیرا. وہاں پر ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, ان کے علاوہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہاں پر مجھ پہ وحی نازل ہوئی. پتا چلا تمہاری کتاب میں میرے نانا کا بھی ذکر ہے, یعنی آخری نبی کا بھی ذکر ہے, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے, جنہیں تم نہیں مانتے. اب انہوں نے کتاب بند
کر دی اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ کتابیں ہماری ہے، یہ حوالے آپ کو کیسے پتا چلے، آپ کو کیسے پتا چلے، آپ کو کیسے پتا چلے؟ امام نے فرمایا بات یہاں تک نہیں رکی، آگے بھی پڑھ، اور بھی موجود ہے۔ امام نے فرمایا آگے حوالہ موجود ہے کہ اس توریت کے اندر موجود ہے آیتیں کہ جو آخری نبی ہوگا وہ مثل موسیٰ ہوگا، اسے موسیٰ سے نسبت ہوگی، اس کا جو وصی ہوگا اسے ہارون سے نسبت ہوگی، اس کا جو وصی ہوگا اسے ہارون سے نسبت ہوگی، اور جیسے موسیٰ کے 12 وصی تھے ویسے ہی آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ ہماری کتاب ہے، حوالہ ہمارا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو 12 وصی آخری نبی کے ہیں ان میں 8واں میں ہوں۔ ان میں جو 12 کا ذکر ہے ان میں 8واں میں ہوں۔ تو جو معجزہ کہے گا وہ میں تجھے دکھاؤں گا۔ یہ اتنا سب کچھ ہوا، اب یہ آخری معجزہ، ویسے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ضرور یہ آخری معجزہ امام کا۔ امام علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھا مامون جل کے راکھ ہو گیا۔ اب اس نے اپنے بچاؤ میں اور احتیاطاً یہ جملہ کہا بس بہت ہوا، میرے ولی عہد کی تم نے بہت پریشان کر لیا، بس مناظرہ ختم، چلو اپنے اپنے گھر جاؤ، تم نے میرے ولی عہد کو بہت پریشان کر لیا، جاؤ اپنے گھر، اب مناظرہ نہیں کرنا۔ وہ شکل بناتا ہوا معاویہ جیسی اٹھ کے نکلا۔ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی طرف مسکرا کے فرمایا دیکھا میں نے نہ کہا تھا کہ شکل اس کی دیکھنے والی ہوگی؟ میں نے نہ کہا تھا شکل مامون کی دیکھنے والی ہوگی، اور دیکھنے والی